الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کل معرکہ موتا پر تفصیلی گفتگو مکمل ہوئی۔ آج میں نے سوچا کہ غزوہ فتح مکہ کے سلسلے میں اپنی گفتگو شروع سے ہی رکھوں، لیکن کسی چیز کو چھوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ فتح مکہ اور معرکہ موتا، ان دونوں عظیم معرکوں کے درمیان دو چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے۔ بچوں کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ سریے کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ سریے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دشمن قابو میں رہے، مدینہ منورہ کے اطراف میں جو باغی گروپ ہیں، حملہ آور ہیں، دیہاتی بدو ہیں، وہ قابو میں رہیں، بدتمیز نہ ہو جائیں، لوٹ مار نہ کریں۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ دشمن اپنی کوئی نئی چال پھر سے نہ چل جائے۔ جیسے ابھی میں ایک سریے کا ذکر کروں گا، سریے ذات السلاسل یا ذات السلاسل وغیرہ۔ اس میں یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینے کے اطراف کے کچھ دیہاتی قبائل مل کر رومیوں کو اکسانا چاہ رہے ہیں، ایک فوج بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 300 صحابہ اور اس کے بعد 200 صحابہ، مہاجر اور انصار صحابہ، اکابر صحابہ کی نگرانی میں 500 صحابہ کا لشکر بھیجا ان دیہاتیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک طرح کی تأدیبی کارروائی جس کو ہم اردو میں کہیں گے، مطلب یہ کہ لوگوں کو سیدھا رکھنے کے واسطے، کنٹرول میں رکھنے کے واسطے یہ کارروائی ہوتی تھی۔ اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک بھی نہیں ہوتے تھے، کسی کو امیر بنا کر، کسی کو نائب بنا کر بھیجتے تھے۔ تو معرکہ موتا اور فتح مکہ کے درمیان دو چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے، سریہ ذات السلاسل اور سریہ خضرہ، یہ دو چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے۔ اب آئیے ہم فتح مکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فتح مکہ حافظ ابن قیم جوزی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کی وضاحت کے مطابق فتح مکہ اسلام کی شان اور عظمت کو اوج سریہ تک لے جانے والا ایک عظیم معرکہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ٹکراؤ، خون خرابہ بہت کم ہوا۔ اتنی بڑی کامیابی پانے کے واسطے اہل اسلام نے کچھ بھی خون خرابہ نہیں کیا جو اب دنیا کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد آج تک اور قیامت تک اللہ اب مکے کی جانشینی کبھی بھی کفر کو نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ دجال بھی آئے گا تو وہ بھی مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس کے فتنوں سے بھی مکے کی حفاظت ہوگی۔ یہ وہ غزوہ ہے۔ صلح حدیبیہ یاد ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا تھا امن کا، پیس کا، شانتی کا، اور اس معاہدے کے، اس ایگریمنٹ کے کل 8 دفعات تھی۔ دفعات مطلب جان رہے ہیں آپ؟ کنڈیشنز، 8 شرطیں تھیں۔ اب وہ 8 دہرانا مناسب نہیں ہے، جس پر اختلاف ہوا اور جس پر یہ معاہدہ ٹوٹا صرف اتنی بول دیتا ہوں۔ ان 8 میں ایک معاہدہ یہ تھا، ایک کنڈیشن یہ تھی، ایک شرط یہ تھی کہ جو ہمارے ساتھ مل جائے گا وہ ہم میں سے شمار ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مل گیا وہ ہم میں سے شمار ہوگا، اور اس پر وار کرنا، اس سے جنگ کرنا، اس کے کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہمارے کسی آدمی کو قتل کیا گیا۔ اور تم سے جو آدمی مل جائے گا، جو قبیلہ، جو شہر مل جائے گا، وہ تم میں شمار کیا جائے گا۔ ہمارا آدمی اگر تمہارے کسی ساتھی سے اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم بھی اس کا بدلہ دیں گے۔ آغاز اس طرح ہوا اس ایگریمنٹ کو ٹوٹنے کا کہ مکے میں 2 بڑے مشرک قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ ان دونوں میں
کئی 50-60 سال سے جنگ چل رہی تھی اور یہ دونوں قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار کاٹ کرتے رہتے تھے، ان کا نارمل تھا۔ لیکن صلح حدیبیہ میں جو ایگریمنٹ ہوا تو یہ دونوں قبیلے دو الگ الگ خیموں میں بٹ گئے۔ بنو بکر مشرکین کے طرف چلے گئے اور بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایمان بھی لا لیا تھا، لیکن چونکہ ایک قبیلہ ان کے ساتھ مل گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرا قبیلہ ان کے ساتھ، تو اب یہ دونوں قبیلے لڑ نہیں پا رہے تھے، جنگ نہیں کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں کھٹاس تھی، ایک دوسرے کی کھمکھمی تھی، تیش رہتا ہے نا، تو یہ آپس میں بات چیت کرتے کہ کاش یہ ایگریمنٹ نہ ہوتا، اس کی وجہ سے میرے بھتیجے کی دشمنی باقی رہ گئی، کوئی بولتا میرا باپ قتل ہوا تھا، میں وہ بدلہ نہیں لے پا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ تو کہیں ملتا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی گڑبڑ کی، لیکن یہ بڑے کٹر لوگ تھے اور بدو تھے، بڑے تیش والے لوگ تھے، تیشہ زن لوگ تھے۔ ایک شخص ہے نوفل ابن معاویہ، یہ بنو بکر کا آدمی ہے۔ ایک بار یہ کسی بات کی وجہ سے یا کوئی ایسی کوئی مجلس میں کوئی بات چل رہی تھی تو اس کو بہت تیش آیا، شام کا وقت تھا، تو اس نے بولا کہ میں تو بدلہ لوں گا، محمد نے اور قریش نے ایگریمنٹ کیا ہے اور ہماری سال ہا سال کی دشمنی اور بدلے ہمارے دلوں میں آگ بن کر بھڑک رہے ہیں، ایگریمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ بول کر یہ نکلا۔ مکے سے باہر ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں گیا کچھ لوگوں کے ساتھ میں اور ان پر حملہ کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، اندھیرا تھا۔ بنو خزاعہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ وہاں پانی پینے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑا، اس کے ساتھی بھی ٹوٹ پڑے۔ اس میں گڑبڑ یہ ہوئی کہ قریش مکہ نے بھی بنو بکر کو ہتھیار دیے۔ وہ تو لڑ ہی رہے تھے، ان کا تو معاملہ تھا ہی، وہ تو ہمیشہ 36 کا آنکڑا، لیکن قریش جو اس پورے معاملے میں ایگریمنٹ میں صدر کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے بھی کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں نوفل ابن معاویہ کو ہتھیار بھی دیے، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ بندے بھی بھیجے کہ جاؤ اچھی مار کاٹ چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب آگ لگتی ہے تو بجھتی نہیں ہے، رات کا وقت ہے، یہ دونوں گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں فیملیاں لڑتے مار کاٹ کرتے بنو خزاعہ کے لوگ بھاگ کر حرم شریف میں آ گئے۔ تو جب حرم میں داخل ہوئے نا تو قریش کی غیرت بیدار ہوئی، اور قریش نے نوفل ابن معاویہ سے کہا، جو اس پوری گیم کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا، ایک لیڈر تھا نوفل ابن معاویہ، تو نوفل ابن معاویہ حرم میں چلا گیا لڑتے۔ اب قریش چونکہ حرم کے مجاور تھے، خادم تھے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے حرم میں اندھیرے میں چلایا کہ الالہ الالہ الحرم الحرم۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی لاج، خدا سے شرم کرو، اور حرم کا پاس و لحاظ رکھو، یہاں جانوروں کو مارنا جائز نہیں ہے، تم انسانوں کو مار رہے ہو۔ تو نوفل کی آنکھوں میں، نوفل کے دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے جواب میں کہا، بس قریشیو، ہم تم کو جانتے ہیں، تم حرم میں چوریاں کرتے ہو تو ہم کو لڑنے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ تمہارے کون سے دامن پاک ہیں؟ اور رہ گیا خدا، تو آج کوئی خدا نہیں ہے، ساری خدائی ختم ہو گئی۔ اور وہ بہت تیش میں تھا، اس نے بنو خزاعہ کے کئی بندوں کو ڈھیر کیا۔ اب بنو خزاعہ والے بھی تھے بہادر، لیکن چونکہ وہ تیاری میں نہیں تھے، اچانک سارا سب ہو گیا، رات کا موقع تھا، کتنی دیر تک تو ان کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کرنے والا کون ہے۔ بہرحال بنو خزاعہ کے لوگ کسی طرح مکے میں چھپ چھپا کے، کسی کے گھر میں کوئی بھاگا، کوئی کدھر۔ صبح ہوئی تو بنو خزاعہ میں ایک شخص ہے عمرو ابن سالم خزاعی، یہ موقع دیکھ کر چھپ چھپا کے مدینہ روانہ ہوا، مدینہ منورہ، اور بڑی تیز رفتاری سے مدینہ منورہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچا تو عین اس وقت مسجد نبوی میں انٹر ہوا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے اور بات چیت جاری تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور ایک قصیدہ یعنی 8-10 شعر بولے، ان اشعار میں ساری دکھ بھری کہانی سنایا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا، بڑائی بیان کیا،
اور اس کے بعد پھر بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے بندے رکوع اور سجدے میں حرم میں قتل کیے گئے، حالانکہ ہم تو آپ جیسے غیرت مند سے ایگریمنٹ کیے ہوئے لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مدد کی جا چکی. حالانکہ ابھی مدد نہیں ہوئی ہے، ابھی تو صرف اطلاع ملی ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ تیری مدد کی جا چکی. یعنی یہ مدد کرنا اتنا یقینی کہ کریں گے نہیں، کر دیے. آپ نے یہ الفاظ فرمائے. آپ نے یہ الفاظ فرمائے جیسے ہی تو آسمان پھٹا، اس میں سے ایک بادل نکلا، اور اس بادل میں ایسی الہانی تھی، ایسا اثر تھا کہ ہر دیکھنے والا یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ کوئی بشارت سنا رہا ہے. چیزیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا بنو کعب کی مدد دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ زمین اور آسمان خوش ہو گئے. یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور ہم کو کامیابی کی بشارت سنا رہا ہے. وہ جو آدمی تھا عمرو ابن سالم خزاعی، وہ تو اطلاع دے کر واپس چلا گیا مکہ. اس کے پیچھے ایک اور سردار بدیل، جو بنو خزاعہ کا اصل لیڈر تھا، وہ بھی ایک ٹیم لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک ساری داستان سنائی کہ کیسا ہوا. چونکہ پہلا جو بندہ آیا تھا اس نے تو ایک حادثہ بتا دیا تھا کہ ایسا ایسا ہوا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنے لوگ مارے گئے، کیسے مارے گئے، کون کون اس میں انوالو ہے. بدیل نے ساری تفصیل بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی اور اس کو تسلی دی اور فرمایا جو مقتولین ہیں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اس طرح کے کلمات کہے اور اس کو روانہ کر دیا. اب وہ واپس آ گیا. اب چونکہ یہ بہت سنگین جرم تھا اور مشرکین مکہ کا، قریش کا اس میں نام بہت ہائی لائٹ ہو گیا. ایک بات آپ سب کے ذہن میں ہوگی، عرب کے لوگ ایگریمنٹ نہیں توڑتے تھے. یہ پٹھان اور یہ عرب، ان کے خون میں ایگریمنٹ کو نبھانا. اور اسی طرح غیر مسلم قوموں میں یہ سکھ قوم، اللہ اس کو اسلام کے دامن میں ڈالے. ہم کو دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں میں دعوت. قریش کا نام اس میں خاص طور سے آ رہا تھا، تو قریش کی بڑی بدنامی ہوئی. اچھا، بدنامی کے ساتھ ساتھ قریش یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارا حشر اچھا نہیں ہوگا. قریش کو اس بات کی بھی گھبراہٹ تھی کہ ہمارے پاس ابھی لڑنے کا کوئی سادھان نہیں ہے، ہم محمد سے اور اس کے ساتھیوں سے ابھی کوئی پنگا نہیں لے سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جس کام کو ٹھان لیتے ہیں بس اس کو کر کے چھوڑتے ہیں. چونکہ ابھی رومیوں سے شدید جنگ ہوئی تھی نا، 2 لاکھ رومیوں سے، تو اس کا بھی ایک روب اور اس کی بھی ایک ہیبت دلوں پر سوار تھی. تو قریش مکہ نے مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس وقت پورے مکے میں سوائے ابو سفیان کے کوئی آدمی حیثیت والا اور عقل والا موجود نہیں تھا. مشرکین مکہ میں یہ سب سے بڑا لیڈر تھا. چنانچہ ابو سفیان کی صدارت میں یہ مشورہ ہوا. ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی، لڑنے بھڑنے کی تو اب بات ہی مت کرو، وہ تو نہیں ہوگا. اب تو یہ ہے کہ ہم کسی طرح اپنے مخالف کو راضی کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ اس سے سب مطمئن ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ ہی جائیے، آپ ہی راضی کیجیے، آپ لیڈر بھی ہو تو آپ ہی جائیے. ابو سفیان مکے سے نکلا تنے تنہا. مکہ مکرمہ سے نکل کر وہ ایک شہر ہے، ایک بستی ہے، عصفان، عین سین فے الف نون، عصفان، USFAN، عصفان. وہاں پہنچا تو وہ جو بدیل واپس آ رہا تھا نا، وہ ابھی عصفان میں کھڑا تھا اس کے جانوروں کے ساتھ. تو ابو سفیان نے اس کو دیکھا تو اس کو یہ لگا کہ یہ مدینے سے آ رہا ہے اور محمد کو سب کچھ یہ بتا کے آ رہا ہے. کیونکہ ابو سفیان یہ ذہن لے کر چلا تھا کہ ابھی تک محمد کو کچھ پتا نہیں ہے، میں جاؤں گا اور تھوڑی چاپلوسی کر کے گیم سدھار لوں گا. لیکن اس نے جب بدیل کو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ گھبرا گیا. اور حالانکہ ابھی شدید لڑائی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس نے بدیل سے 2 باتیں کی. کہنے لگا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بدیل نے کہا کہ میں تو یہ جانور وانور چرانے آیا تھا ادھر. تو اس نے کہا اچھا مدینہ نہیں گئے تھے؟ کہنے لگا نہیں، مدینہ تھوڑی گیا تھا، ادھر ایسے ہی آیا تھا، میری بستی میں کوئی چارہ نہیں ہے جانوروں کا تو کھلانے کو ٹہلانے کو لایا تھا. تو ابو سفیان کہنے لگا سچ بتاؤ، محمد سے ملاقات کی کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں.
بدیل یہ کہہ کر اپنے جانوروں کو تیز رفتاری سے لے کر وہاں سے نکل گیا، لیکن ابو سفیان بھی کوئی کم آدمی تھوڑی تھا. اس نے بدیل کی اونٹنیوں کی جو مینگنیاں تھیں ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ایسے ایسے رگڑا. جب وہ مینگنیاں پس گئی تو اس نے دیکھ کر وہاں قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، بدیل محمد کے پاس سے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں مدینہ والے اونٹنیوں کو اور اونٹوں کو کھجور کی گٹلیاں کھلاتے تھے چارے میں ملا کر، تو اس کی وجہ سے اس کی مینگنیاں ایسی ہوتی تھی کہ جس میں کڑکی رہتی تھی، سختی. تو اس نے رگڑ کر دیکھا تو اس میں کھجور کے آثار، گٹلی کے آثار نظر آئے. اس نے فیصلہ کر لیا. اب ابو سفیان ڈرتا کانپتا خوف زدہ کسی طرح مدینہ منورہ پہنچا. اب کوئی جگہ ایسی تو تھی نہیں کہ منہ دکھاتا، تو وہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں گیا. خود اس کی بیٹی ہیں اور بیوی کس کی ہیں بولو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ان کے پاس گیا. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ ابا کیسے آ گئے. بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ وہاں چارپائی پر جو بستر بچھا ہوا تھا سب سے پہلے اس کو لپیٹ دیا. تو ابو سفیان کہنے لگا بیٹا کیا تم مجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں اس بستر پہ بیٹھوں؟ حضرت ام حبیبہ فرمانے لگی تو نجس مشرک آدمی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تجھے میں یہاں کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ تو حالانکہ ابو سفیان کا دماغ تو بہت خراب ہوا ہوگا اور غصے میں بھی آیا ہوگا، لیکن سوچنے لگا کہ اگر ابھی اس کو کچھ بول دوں گا تو گیم اور خراب ہو جائے گا. تو ایک میٹھا سا جملہ بول کر آگے بڑھا. کہنے لگا بیٹا تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد تھوڑی بدتمیز ہو گئی ہو، بدل گئی ہو تھوڑی سی. یہ کہہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے. وہاں آیا اور ساری داستان سنایا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی. ہر بات کا اقرار کیا. آخر میں کہنے لگا غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہم نے حدیبیہ میں کیا تھا اس کو رینیو کر دیا جائے اور اس کی مدت بڑھا دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہ ایک لفظ اس کی بات پر نہیں کہا، نہ کسی سوال کا جواب، نہ کسی جواب پر کوئی سوال، کچھ نہیں. خاموش آپ بیٹھے رہے. وہ بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا. جب سارے سوالات ختم ہو گئے، ساری گفتگو ختم ہو گئی تو اس نے اپنا جوتا اٹھایا، اپنا قبہ اٹھایا اور اٹھا کر مسجد سے باہر چلا گیا. سوچنے لگا اب کس سے ملوں. بہت سوچ بچار کے بعد حضرت سیدنا یار غار سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ عنہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ حادثہ ہوا ہے، میں محمد کو منانے کے لیے آیا تھا لیکن اس نے میری بات پر کان بھی نہیں دھرا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم کوئی سفارش کر سکتے ہو، منا سکتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم اور ارادہ کر لیا ہے، اب پیچھے ہٹنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اب تو تم لوگ اپنی خیر مناؤ. پھر سوچا اب کیا کروں. سوچتے 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 اس نتیجے پر پہنچا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ ذرا جلالی آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات مان لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا. تقریر کی آدھی تقریر مکمل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں تیری سفارش کر کے ایک بڑی جنگ کو ٹال دوں جو نبی نے طے کر لی ہے. قسم خدا کی اگر میرے پاس یہ لکڑی کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ ہو اور دشمن ہتھیاروں سے لیس ہو اور نبی کا حکم آ جائے تو میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. فیصلہ ہو گیا. پھر سوچا اب کس سے ملیں کس سے ملیں کس سے ملیں. تو پھر یار سیدنا حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور ان کو راستے میں نہیں پکڑا، ان کے گھر پر گیا. چونکہ یہ اہل بیت تھے، ان کے گھر پر گیا تو گھر میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور سید کائنات حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین گھر میں موجود تھے، چاروں بھی تھے. اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اپنے گھٹنوں کے بل رینگ رہے تھے، دونوں بچے تھے. تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری داستان سنائی. حضرت علی نے فرمایا دیکھو یہ سب بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہاں سے شروع کیا کہ علی اس پورے شہر میں اس وقت
رشتہ داری کے اعتبار سے تو میرا سب سے قریبی ہے۔ کیا کوئی رشتہ دار ایسا بے رحم ہو سکتا ہے کہ ایک نئے دین کی وجہ سے اپنی پرانی رشتہ داری کو فراموش کر سکے؟ بات یہاں سے شروع کی، پھر ساری داستان سنائی، پھر سفارش کی درخواست لگائی۔ حضرت علی نے بھی وہی جواب دیا جو ابو بکر اور عمر دے کے آئے۔ حضرت علی فرمانے لگے بھئی دیکھو بات ایسی ہے کہ تم سب بولو، لیکن یہ مت کہو کہ اب یہ جنگ ٹل جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے، اور تمام انبیاء جب کسی ارادے کو کر لیتے ہیں تو اس کو اللہ ٹالتا نہیں ہے۔ پھر کافی دیر بیٹھا رہا گھر میں، حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا فاطمہ یہ جو تیرے دو بیٹے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بیٹا میرے حق میں یہ اعلان کر سکتا ہے کہ یہ آدمی ہماری امان میں ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی یہ اعلان کر دے تو میں پورے عرب کی سرداری اس بیٹے کے نام لکھ کر مروں گا۔ رشوت کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ یہ جو دونوں بیٹے ہیں یہ تو بچے ہیں، ان کی امان کا تو ابھی کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، اور رہ گئی بات فیصلہ ٹالنے کی، سفارش کرنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون منہ چلا سکتا ہے، کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ پھر بیٹھا رہا، بالآخر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پنڈلیوں کو پکڑا اور سہلانے لگا، علی کوئی تو راستہ بتاؤ، تمہاری بڑی خوشامد، کوئی تو راستہ بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا عرب کا دستور ہے، اگر تم اس دستور کے مطابق، اس رواج کے مطابق کوئی قدم اٹھاؤ تو امید ہے یہ جنگ تم سے ٹل جائے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگا عرب لوگ جب کوئی غلطی کرتے تھے تو معافی مانگنے کے باوجود اگر معافی نہیں ملتی تو مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ ہم اس جنگ سے راضی نہیں ہیں۔ اس کو ذرا سمجھیے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، یعنی کس کی؟ ابو سفیان کی۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مدینے کے کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ ہم امن والے لوگ ہیں اور ہمارا اس جنگ میں کوئی شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابو سفیان مسجد نبوی میں گیا، شاید عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا یا اس سے پہلے کا، مجمع کافی جڑا ہوا تھا مسجد میں۔ کھڑے ہو کر کہنے لگا او محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے مکے میں یہ خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، حالانکہ ہم ابھی معاہدے کی مدت میں تھے اور وہ مدت ختم نہیں ہوئی تھی، تو ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، جو ہو گیا اس پر خاک ڈالو، لیکن اب جو محمد ہمارے خلاف اقدام کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو کریں، لیکن ہم اس جنگ سے راضی نہیں ہیں اور ہم تم کو امان دینے والے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے جوتے اٹھائے، گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے سے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔